بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میر تقی میر کی ایک غزل فیڈرل بورڈ کے اردو کے کورس میں سال اول میں شامل کی گئی ہے۔ آئیے اس غزل کے پہلے شعر کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میر تقی میر خدائے سخن کہلاتے ہیں اور میر تقی میر کے کلام میں حزن و یاس کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ یہاں دکھ ہے، غم ہے، درد ہے جو میر کی شاعری کا خاصہ کہلاتا ہے۔ اس شعر میں بھی غم پایا جاتا ہے اور ایک طرح کا محبوب کے ہاتھوں رد ہو جانا، یہ غم ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ میر نے اس کو ظاہراً تو گل، پتے اور بوٹے کی صورت میں بیان کیا ہے کہ گویا کہ ایک فرد واحد ہے جو غم میں مبتلا ہے، جو غم میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ گل ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ گل کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس گلشن کا پتا پتا، بوٹا بوٹا اس غم کو جانتا ہے۔ اس گلشن کے پنچھی، اس گلشن کی خوشبو، اس گلشن کے چشمے، نہریں، وادی، سب کو، ہر کوئی اس غم سے واقف ہے کہ گل کی وجہ سے جو عاشق ہے، جو چاہنے والا ہے، جو محب ہے، وہ غم میں مبتلا ہے۔ اور اس بات کا علم کس کو نہیں ہے؟ وہ واحد ذات گل کی ہے۔ میر نے یہاں استعارات کا استعمال بڑے کمال سے کیا ہے کہ گل محبوب کا استعارہ ہے، پتا پتا، بوٹا بوٹا عام احباب کا استعارہ ہے، احباب، آشنا، چاہنے والے، محب، عوام، جو کہ میر کے ان احساسات سے واقف ہے، ان کا استعارہ پایا جاتا ہے۔ اب جب ہم اس استعارے کو کھولتے ہیں، وہ شعر جو محض جو ظاہراً تو فطرت سے اٹیچ ایک شعر لگتا ہے، جس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص گلاب سے، گل سے شکوہ کیے جا رہا ہے کہ جو گل ہے وہ اپنے اس چاہنے والے کو اہمیت نہیں دیتا، وہ بڑا ظالم اور جفاجو ہے، وہ بڑا کجدا ہے، وہ بڑا بے ادا ہے، اور وہ بے وفا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن جب ہم استعارے کو کھولتے ہیں تو پہلی پرت ہمارے سامنے یہ کھلتی ہے کہ جو گل ہے وہ گلاب نہیں بلکہ محبوب کا استعارہ ہے۔ اور اسی طرح پتا پتا اور بوٹا بوٹا یہ محض پتا اور بوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ میر کے جو احباب ہیں، جو آشنا ہیں، جو ناآشنا ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میر کی حالت زار سے واقف ہیں، جو میر کے غم سے واقف ہیں۔ تو جب ہم یہ کھولتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میر تو محبوب سے ہم کلام ہے اور ایک طرح سے مکالمہ کر رہا ہے، یک طرفہ مکالمہ ہے محبوب سے کہ دیکھو اس شہر میں رہنے والا ہر شخص میرے غم سے واقف ہے، ہاں میرے احباب، میرے دوست، اس شہر کا ایک ایک اینٹ سبھی جانتے ہیں کہ میر کو کون سا غم کھائے جا رہا ہے، کس قسم کی یاسیت اس کے ہاں پائی جاتی ہے، کس قسم کا درد اس کے روئے رگے جاں میں اتر گیا ہے۔ لیکن نہیں جانتا تو محبوب نہیں جانتا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو دو انداز میں ہم اس کی تفہیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ محبوب واقعی نہیں جانتا اور وہ بڑا بھولا بھالا ہے، معصوم ہے، اور میر کو اس بات کا دکھ ہے کہ محبوب کو جاننا چاہیے تھا، وہ اس کا جو چاہنے والا ہے اس کے احوال کے بارے میں اسے علم ہونا چاہیے تھا، میری آہوں اور سسکیوں کے بارے میں اسے علم ہونا چاہیے تھا۔ میں جو کہ دنیا سے بیزار ہو چکا ہوں،
میرے آنسو ہیں، میرے غم ہے، اور ان غموں اور آنسو کی وجہ میرا محبوب ہے اور اسے علم نہیں ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، یہ ایک طرح کا غم میر کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اس میں ایک لطیف طنز بھی موجود ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ محبوب جان بوجھ کر انجان بنا ہوا ہے، گویا کہ محبوب تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے، اسے سارے سب جو احوال ہے اس کا علم ہے، اسے پتہ ہے کہ کس طرح کا غم ہے، اور اس کا جو چاہنے والا ہے، جو اس کا عاشق ہے، اس کی جہاں بلب ہے، اور جہاں بلب کس لیے ہے، وہ اس کی وجہ سے ہے، جبکہ وہ تجاہل عارفانہ سے لے رہا ہے اسے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ عجیب کیفیت ہے میرے اوپر کہ محبوب جو ہے اسے اس بات کا علم کیوں نہیں ہے، اسے علم ہونا چاہیے تھا۔ اور طنز پایا جاتا ہے کہ ہم جو اس کے لیے اتنا روئے، اتنا ہم نے تڑپے، اتنا غمگین ہو گئے، لیکن اسے علم نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کا احساس نہیں دیتا۔ تو غالب وہ جو مومن کا شعر ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو ایک طرح سے میر یہ کہتا ہے کہ یار کمال ہے، ہم جس کے لیے روتے رہے اس پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے ایک اور یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہی جو طنز موجود ہے کہ یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ آپ دیکھیں یہاں بھی غم کا جو اظہار ہے میر کر رہا ہے، اور وہ ایک جو تکلیف دہ صورت ہے وہ اس کو دکھاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مصرفی کا ایک شعر ہے، لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے۔ تو جو میر یہ تینوں شعر بنیادی طور پر جو میر کا اظہار ذات ہے اور میر کے احساسات اور محسوسات ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا اور بہترین شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا غم بیان کیا ہے، اور پھر صنعت مرات النظیر کا کمال کا استعمال ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا گل باغ، صنعت مرات النظیر، پھر یک طرفہ مکالماتی صورت ملتی ہے، کافیہ ردیف کا استعمال اچھا کیا ہے شاعر نے، رواں بہار ہے، اور اسی طریقے سے جو لفاظی ہے وہ سلیس ہے، جو سلیس لفاظی یہاں میر نے پیش کی ہے، اور بڑی کمال کے شعر ہے، اس میں حروف کا استعمال کیا گیا ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، میں نے ذرا نئے انداز سے بنائی ہے، اگر یہ پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ علمی بات لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔